من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ ہماری گفتگو امام زمان علیہ السلام کی مختلف انبیاء سے شباہت میں تھی۔ آج ہم الحمدللہ 260ویں درس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ اب تک 259 درس ہو چکے ہیں، آج 260واں درس ہے۔ امام زمان علیہ السلام کی شباہت حضرت الیاس نبی علیہ السلام سے۔ تھوڑی سی عبارت پڑھتے ہیں۔ باب شباہتہ بالیاس نبی علیہ السلام، حضرت امام زمان علیہ السلام کی شباہت حضرت الیاس نبی علیہ السلام سے کن کن چیزوں میں؟ پہلی چیز، الیاس علیہ السلام طول اللہ عمرہ کالخضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام کی عمر کو اللہ نے طولانی کیا، ویسے ہی جیسے حضرت خضر علیہ السلام کی عمر کو طولانی کیا، اور یہ دونوں بزرگوار آج تک زندہ ہیں۔ ہمارے یہاں ہماری کتابوں سے ثابت ہے کہ جناب ادریس، جناب الیاس، جناب خضر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ 4 بزرگوار زندہ ہیں، اور ان کی عمر طولانی ہونے میں شباہت دی گئی ہے امام زمان علیہ السلام کی طولانی عمر سے، بلکہ بالعکس ہے، برعکس ہے۔ اور حضرت خضر کے سلسلے میں ہم کافی گفتگو کر چکے ہیں۔ حضرت الیاس کی امام زمان علیہ السلام سے پہلی شباہت یہ ذکر کی جا رہی ہے کہ جس طرح اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کی عمر کو طولانی کیا، اسی طریقے سے حضرت الیاس علیہ السلام کی بھی عمر کو طولانی کیا ہے۔ اگرچہ سنی کتابوں میں، جن میں سے سر فہرست یاقوت حموی کی معجم البلدان ہے، 8 جلد میں، موٹی موٹی جلدیں ہیں، بہت پرانا رائٹر بغداد کا گزرا ہے یاقوت حموی، اس نے معجم البلدان نامی اس کتاب کا رکھا ہے، یعنی مختلف شہروں کا معجم ہے، یعنی وہاں کے شہروں کے حالات وغیرہ۔ تو معجم البلدان میں یاقوت لکھتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی قبر بقاء میں ہے، بقاء بعلبک اور حمص کے درمیان، لبنان اور سوریہ کے بارڈر پر، کہ حضرت خضر علیہ السلام کی قبر موجود ہے، یعنی وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں اس کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام زندہ و سلامت ہیں اور ہر سال حج کرتے ہیں، اور امام زمان علیہ السلام سے اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں، جو ہم اسی میں پڑھیں گے علیکم السلام۔ تو پہلی شباہت جو ذکر کی جا رہی ہے وہ کس چیز میں؟ طولانی عمر ہونے میں۔ اس لیے آگے کہا جا رہا ہے القائم علیہ السلام طول اللہ عمرہ، امام زمان علیہ السلام کی بھی عمر کو اللہ نے طولانی کیا ہے، اور آج تک امام زندہ و سلامت ہیں۔ پہلی شباہت یہ ہو گئی، اور ضمناً ہم نے رد کر دیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کی قبر جو بقاء کے علاقے میں ہے، بارڈر پر سوریہ اور لبنان کے، وہ درست نہیں ہے۔ دوسری شباہت، یحج کل سنۃ ویلتقیان، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال حج کرتے ہیں۔ اس سال مسلمانوں نے بھلے ہی حج نہیں کیا عمومی طور پر، کچھ لوگوں نے حج کیا، لیکن امام زمان علیہ السلام ہر سال حج کرتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام ہر سال حج کرتے ہیں، حضرت الیاس علیہ السلام بھی ہر سال حج کرتے ہیں۔ لہٰذا کہا جا رہا ہے الیاس یحج کل سنہ کالخضر علیہ السلام ویلتقیان، اور دونوں ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔ کون؟ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام۔ اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی امام زمان علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوتی ہے۔ دلیل کیا ہے کہ ہر سال حج کرتے ہیں اور وہاں ملاقات ہوتی ہے؟ اس کے اوپر
دلیل کی ضرورت نہیں، تاریخی چیزوں میں دلیل نہیں ڈھونڈی جاتی، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا مدرک ہے، قابل اطمینان ہے تو مان لیا جاتا ہے۔ بہرحال یدل علیہ ما فی تفسیر العسکری علیہ السلام، ایک جلد میں تفسیر امام کے نام سے یا تفسیر امام عسکری علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے۔ بعض بہت مختصر، بعض قابل اعتبار چیزیں اس میں ذکر نہیں ہوئی ہیں، بعض تاریخی اعتبار سے بعض اس میں عیب پایا جاتا ہے، جس سے بعض لوگوں نے انکار کیا ہے کہ یہ امام حسن علیہ السلام کی تفسیر نہیں ہے۔ لہٰذا بہترین عنوان یہ ہے کہ ہم کہیں المنسوب الی الامام العسکری علیہ السلام، ایسی تفسیر جو امام کی طرف منسوب ہے۔ بہت بہترین چیزیں ہیں اس کے اندر، تاریخی اعتبار سے ہم لوگوں کے لیے، خاص طور سے منبری لوگوں کے لیے یہ تفسیر بڑی اچھی ہے۔ اس میں نقل ہو رہا ہے، مستدرک الوسائل میں علامہ نوری طبرسی نے روایت نقل کی ہے، مگر نام حذف کر دیا ہے کہ صحابی کون تھا، یہ ذکر نہیں کیا ہے کہ ایک صحابی سے پیغمبر نے یہ فرمایا، لیکن اس کتاب میں حوالے کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لزید بن ارقم، زید بن ارقم معتبر صحابی ہیں، اچھے صحابی ہیں اور اہل بیت کے چاہنے والے تھے، معصوم تو نہیں تھے، بعض اشکالات کیے جاتے ہیں اور یہ کافی دن تک زندہ بھی رہے ہیں۔ ان بزرگوار سے پیغمبر اسلام نے فرمایا ان اردت ان لا یصیبک شرہم، امام پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ اے زید بن ارقم، اگر تم مشرکین و منافقین کے شر سے بچنا چاہتے ہو، ضمیر ہم پلٹ رہی ہے منافقین کی طرف اور کافرین کی طرف، چونکہ وہ بہت زمانہ حساس تھا، پیغمبر اسلام کے بعض اصحاب کو بڑی زحمت اٹھانی پڑتی تھی، بعض برداشت کرتے تھے، بعض برداشت نہیں کر سکتے تھے، جیسے جناب بلال نے بہت کچھ برداشت کیا، لیکن جناب عمار یاسر ماں باپ نے برداشت کیا، شہید ہو گئے، لیکن عمار یاسر کی زبان پہ بعض نازیبہ کلمات آ گئے، اپنی جان کو انہوں نے بچایا، اور پیغمبر نے کہا بھی کہ آپ نے تقیے سے کام لیا ہے، ایمان سے آپ کا دل جب مطمئن ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس طریقے سے جناب عمار یاسر پہلے، ایسے تقیہ کرنے والے بہت تھے لیکن مشہور تقیہ کرنے والے جن کے سلسلے میں قرآن مجید نے بھی اعلان کیا ہے، ان کا تذکرہ ہے۔ بہرحال تو اصحاب پیغمبر میں بہت سے ایسے تھے جو برداشت کر پاتے تھے، بعض ایسے تھے کہ جو مشرکین و منافقین کے شر سے، ان کی اذیتوں سے پریشان ہو جاتے تھے، برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ پیغمبر اسلام زید بن ارقم کے مزاج سے واقف ہیں، لہٰذا ان کو خاص طور سے آپ یہ فرما رہے ہیں ان اردتا، اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ یصیبک، کہ تمہیں نہ پہنچے شرہم، ان کے اشر، ان کی اذیت تمہیں نہ جھلایا جائے، ولا ینالک، اور تمہیں نہ پہنچے، نیل کے معنی بھی پہنچنے اور ملنے کے ہیں، مکرہم، ان کی سازشیں تم تک نہ پہنچے، تمہیں اذیت نہ دی جائے، تمہیں نہ مارا جائے، اگر یہ تم چاہتے ہو، بریکٹ میں دیا جا رہا ہے یعنی منافقین ان کا، فَقُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ، صبح اٹھو تو یہ جملہ اپنی زبان پہ جاری کرو، اس دن شام تک تم ان کے شر سے، منافقین اور کافرین کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ توجہ رہے کہ پیغمبر اسلام تعلیم دے رہے ہیں اپنے صحابی کو، اور خاص صحابی کو، ایک شخص کو، اگرچہ ایک شخص کو یہ تعلیم دے رہے ہیں لیکن پیغمبر کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہے، لہٰذا ہم آپ بھی اگر کسی علاقے میں ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں پہ ظالمین کا، مخالفین کا، مشرکین کا، منافقین کا ہم تک گزند پہنچنے والا ہے، اذیت پہنچنے والی ہے، اور ہم بچنا چاہتے ہیں، تو صبح میں یہ دعا پڑھ کر کے نکلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے، بس اتنا، فَإِنَّ اللَّهَ يَقِيكَ مِن شَرِّهِمْ، اگر تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے نکلے تو خداوند متعال تمہیں شام تک، رات تک منافقین، مشرکین، مخالفین کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ ہم آپ کو چاہیے کہ
البتہ یاد رہنے کے اوپر ہے، بہت سی چیزیں انسان کو بھول جاتی ہیں، اور خاص طور سے جب آدمی سٹھیا جاتا ہے، عمر آگے بڑھ جاتی ہے تو بہت بھولنا ہو جاتا ہے۔ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ جو اپنے ہی گھر کا گلی کوچہ نہیں جانتے تھے۔ بہرحال تو اگر ایک فقرہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کوئی ضروری نہیں کہ الگ سے کہیں، اگر متوجہ رہیں بسم اللہ سے پہلے، نماز سے پہلے، اذان سے پہلے، وضو سے پہلے، اٹھنے کے بعد جیسے بھی اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے نکلیں، فإن اللہ یقیک، اے زید ابن ارقم خداوند متعال تمہیں بچائے گا، یقیقہ وقایہ سے ہے، من شرہم ان کے شر سے، فإنما ہم شیاطین، یہ ذہن میں رہے کہ یہ صرف منافقین نہیں ہیں، یہ صرف کافرین نہیں ہے، یہ صرف مخالفین نہیں ہیں، یہ انسانی شیطان ہے۔ شیاطین الجن والانس قرآن نے تذکرہ کیا ہے، اور آیت پوری یہاں نہیں لکھی ہوئی ہے، جس کی آغاز میں یہی آیا ہے، شیاطین الجن والانس یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، اس طریقے سے یہ آیت آئی ہے، سورہ نام کی 112ویں آیت، اس کے ابتدا میں یہی ہے، شیاطین الجن والانس، فإنما ہم شیاطین، یہ لوگ انسانی شیطان ہیں کہ جو ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں، خوبی وحی ترجمہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے سے سازش کرتے ہیں، ایک دوسروں کو باتیں بیان کرتے ہیں، الی زخرف القول غرورا، زخرف مقابل میں سونا چاندی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی بیہودہ بات، بیکار کی باتیں، خراب باتیں۔ یہیں پر پہنچ کر کے علامہ سید ہاشم بحرینی اپنی تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ اگر معصومین علیہم السلام نے کوئی حدیث بیان کی، طولانی ہے، 5-6 صدر کی ہے، مثلا ہم حفظ نہیں کر سکے، یا امام کے کلام کو سنا لیکن پورا ذہن میں نہیں رہا، تو کیا ہم اس بیان کو امام کے نقل کر سکتے ہیں دوسرے کے پاس؟ یقیناً نقل کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں روایت میں یہ ذکر ہوا ہے کہ معصوم علیہ السلام جو بیان کریں، ضروری نہیں ہے کہ ہم لفظ بلفظ اس چیز کو منتقل کریں، اگرچہ بہتر یہی ہے کہ دہن معصوم سے جو الفاظ نکلے ہیں انہی الفاظ کو ہم دوسروں تک منتقل کریں۔ لیکن معصوم امام تقریر فرما رہے ہیں، مثلا 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، طولانی حدیث بیان فرما رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ مخاطبین کو امام کے الفاظ سب کے سب یاد نہیں رہ جاتے تھے، لہٰذا وہ ان باتوں کا ماحصل معنی، مفہوم، نقل بے معنی کرتے تھے۔ امام کے سامنے یہ گفتگو ہوئی، راوی نے پوچھا امام سے کہ کیا مولا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ توجہ رہے، اس نے پوچھا کیا ہم اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں؟ امام نے کہا زخرف القول غرورا، ہماری گفتگو میں، ہماری باتوں میں اضافہ نہیں کر سکتے، گھٹا نہیں سکتے، معنی خراب ہو جائے، یعنی الفاظ کو بیچ سے نکال لیں، یہ مراد ہے، نہیں ہے کہ مثلا ایک پیراگراف کی بات ہے، ہم آدھی بات بتائیں، آدھی ہمیں یاد نہ رہو، یہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک پیراگراف میں 20 کی سطر مثلا غائب کر دیں، یہ اس کی اجازت نہیں۔ تو امام نے اس آیت شریفہ کی تلاوت فرمائی کہ ہمارے کلام کو اس کے اندر کمی بیشی کرنا جائز نہیں ہے، ہاں اگر پورا مطلب پہنچا سکتے ہو اپنے الفاظ میں تو اس کی اجازت ہے، فلا باسا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ ضمناً بات آ گئی تھی تو میں کہتا چلوں، روایات ہمارے پاس وسائل میں، بہار میں، مستدرک میں اور کتابوں میں ہے، تو ہم انہیں لفظ بلفظ کلام معصوم نہ سمجھیں، اگرچہ حدیث ہے، اگرچہ کلام معصوم ہے، مفاہیم معصوم علیہم السلام ذکر ہوئے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ جتنے بڑی خاص طور سے روایتوں میں، بڑی روایتوں میں ضروری نہیں کہ سارے کلمات امام معصوم کے ہوں، نقل بے معنی بھی اصحاب ائمہ اور راویان کرتے رہے ہیں۔ یہ ہو گیا پہلا ٹکڑا کہ حضرت پیغمبر اسلام نے زید ابن ارقم کو شر منافقین، شر کافرین سے بچانے کے لیے فرمایا کہ صبح میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے نکلو، فَقُلْ وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يُؤْمِنَكَ اللَّهُ اللہ نہیں بعد ذَلِكَ عَنِ الْغَرْقِ وَالْحِرْقِ
वस्सिरक, सिरकत चोरी, गर्क होना डूब जाना, हिरक जलना और जलाना मुराद है। कहने कि अगर इसके बाद भी तुम ये चाहते हो कि खुदावंद मुताल तुम्हें गर्क होने से, सैलाब में या पानी में डूबने से, तालाब में डूबने से बचाए, या आग से कहीं जलने से बचाए, और या चोरी से रहजन डाकू लोग हमलावर हो जाए, इनसे अगर बचना चाहते हो, फ़कुल इज़ा अस्बहता, तो सुबह में ये जुमला को, यहाँ उमूमियत पाई जाती है, तवज्जो है। वहाँ पे शर्र मुनाफिकीन और काफिरीन से बचने बचाने के लिए सिर्फ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम काफ़ी था। लेकिन अगर कोई बंदा पूरे दिन में जलने से, चोरी होने से किसी चीज़ के, या डूबने से बचना चाहता है, तो उसे चाहिए कि ये फ़िक्रा अपनी ज़बान पे जारी करे, बिस्मिल्लाह मा शा अल्लाह ला यस्रिफ़ु सुआ इल्लल्लाह, अल्लाह के नाम से, अल्लाह जो चाहे अंजाम देता है, बुराई को मुनसरिफ नहीं कर सकता, पलटा नहीं सकता। हालांकि बुराई की वजह यहाँ पे हम बला तर्जुमा करें, बला और मुसीबत को फेर नहीं सकता, मोड़ नहीं सकता, अल्लाह सिवाय खुदा के, खुदावंद मुताल ही बुराई को, बला को, के रुख को मोड़ देता है। बिस्मिल्लाह मा शा अल्लाह, अल्लाह के नाम से, अल्लाह जो चाहे करता है। ला यसूकुल खैरा इल्लल्लाह, साइक ड्राइवर को कहा जाता है, सियाकत यानी ड्राइवरी करना या चलाना, खींचना। ला यसूकुल खैरा, खैर को नहीं खींचता है, नहीं ले जाता है किसी शख्स की तरफ, कोई इंसान खैर नहीं अंजाम देता, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह से, यानी अल्लाह ऐसा करता है, उसे तौफीक देता है कि वो खैर अंजाम दे सके। बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह, मा यकून मिन निअमतिन, कोई भी निअमत इंसान को हासिल नहीं होती, इल्ला मिन फमिन अल्लाह है, मगर ये कि अल्लाह की तरफ से। जो कुछ हमें नेकियां खैर अंजाम देने की तौफीक हासिल होती है वो भी खुदा की तरफ से, और जो कुछ हमें नेमतें मिल रही हैं वो भी खुदा की तरफ से। सारी नेमतों का खालिक खुदावंद मुताल। बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। हालांकि मैंने तय्यबीन के साथ ताहिरीन कह दिया, ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि दुआई फ़िक्रे, ज़ियारत के टुकड़े ऐसे हैं कि जिसमें मासूमीन ने इजाज़त नहीं दी है कतर विरोध करने की, लिहाजा जो अल्फाज इस्तेमाल हुए रहें हमें वही इस्तेमाल करना चाहिए। जाफ़र दहकान वाली रवायत आप हज़रात ने कई बार सुनी होगी कि छठे इमाम उनको एक दुआ तालीम दे रहे थे, इमाम ने कहा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, सामने वाले ने कहा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अबसार, इमाम ने टोक दिया, कहा यकीनन दिलों का बदलने वाला और आँखों और नज़रों को बदलने वाला खुदा है, लेकिन जो मैं सिखा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वो पढ़ो, यानी अबसार इजाफा न करो। तो वैसे यहाँ पे भी जो रवायत में ज़िक्र हुआ है मासूमीन अलैहिस्सलाम की खुसूसियत और सिफत के तौर पर, या दुआ के कोई भी फ़िक्रे, उसमें हमें कमी बेशी नहीं करना चाहिए। फ़इन्न मन क़ालहा सलासन इज़ा अस्बहा, अगर सुबह में कोई ये फ़िक्रे 3 मरतबा अपनी ज़बान पे जारी करे तो ज़मानत है पैगम्बर इस्लाम की तरफ से कि वो उस दिन न जलेगा, न उसका सामान चोरी होगा, न गर्क होगा। फ़इन्न मन क़ालहा सलासन इज़ा अस्बहा, अगर सुबह में ये 3 मरतबा फ़िक्रे अपनी ज़बान पे जारी करे ले, अमिना मिनल गर्क वल हिरक वस्सरक हत्ता युमसिया, यहाँ तक कि शाम हो जाए, रात हो जाए। दूसरे लफ्ज़ों में इन फ़िक्रात का असर शाम तक रहता है, लिहाजा इन फ़िक्रात को अंजाम ज़बान पे जारी करने के बाद आदमी अपने आप को रात के लिए भी अमून और महफूज न समझे, बल्कि रात के लिए दूसरे फ़िक्रे हैं। फ़इन्न मन क़ालहा सलासन इज़ा अस्बहा अमिना मिनल गर्क वल हिरक वस्सरक हत्ता युमसिया वमन क़ालहा सलासन इज़ा अमसा। और अगर रात में आप मसलन इस्तख्र जा रहे हैं,
کیا کہیں گے فارسی میں، پونڈ، سوئمنگ پول مثلا، یا ایسی جگہ جہاں پر انسان کو چوری ہونے کا، جل جانے کا یا ڈوب جانے کا خطرہ ہے، تو خاص طور سے ان مقامات پر تو ضرور ان فقروں کو اپنی زبان پہ 3 مرتبہ جاری کرنے کے بعد جائے۔ پہلا فقرہ صبح کے وقت کا بیان کیا جا چکا ہے، دوبارہ امام پیغمبر فرما رہے ہیں وَمَنْ قَالَهَا ثَلَاثًا إِذَا أَمْسَى، شام کے وقت جب ہو جائے تو اس وقت بھی ان جملوں کو 3 مرتبہ اپنی زبان پہ اگر کوئی جاری کرے تو أَمِنَ مِنَ الْحِرْقِ والغرق والسرق حتی یصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ دوسرے لفظوں میں ان فقروں کی ظاہری طور پر تاثیر آدھا دن ہے، آدھی رات ہے، آدھا مطلب دن کا آدھا حصہ صبح کے وقت پڑھے تو شام تک، اور شام کو پڑھے تو صبح تک۔ اس طرح کے بعض فقرے، بعض دعائیں اور جگہوں پر بھی ذکر ہوئی ہے جو بیان کی گئی کہ ہمیں چاہیے کہ ان کلمات کو جو معصومین علیہ السلام نے سکھایا ہے ان کو اپنی زبان پر جاری کریں۔ خوب، یہاں تک حضرت خضر یا حضرت الیاس سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اب تعلق جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِنَّ الْخِضْرَ وَإِلْيَاسَ عَلَيْهِمَ السَّلَامِ يَلْتَقِيَانِ فِي كُلِّ مَوْسِمٍ، کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت رسول خدا اپنے صحابی زید بن ارقم سے۔ فَإِذَا تَفَرَّقَا، جب یہ دونوں بزرگوار موسم حج میں حج کرنے کے بعد مختلف جگہ ملاقاتیں کرنے کے بعد تفرقا، ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری پر، وہ اپنی ذمہ داری پر جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ تفرق عن هذه الکلمات، انہی کلمات کو زبان پر جاری کر کے ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے ہیں۔ شام کو اگر جدا ہو رہے ہیں تب بھی یہی جملے زبان پہ جاری کرتے ہیں، اور صبح میں اگر جدا ہو رہے ہیں تب بھی یہ اپنی کلمات اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں۔ خوب، یہ آیا حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام بس اسی دن پڑھتے ہیں، معلوم نہیں، یہاں ذکر نہیں ہوا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ خاص الفاظ اپنی زبان پر جاری کر کے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، اور وہ خاص الفاظ یہ ہیں کہ جو ابھی ذکر کیے گئے کہ صبح میں بھی اور شام میں بھی یہ فقرات اپنی زبان پہ جاری کرتے ہیں۔ یہ ہو گئی گزشتہ زمانے کی بات کہ پیغمبر اسلام جناب زید بن ارقم سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ آئندہ کے لیے کیا ہے، اور کیا حضرت الیاس یا حضرت خضر جو اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں ہمارے لیے بھی وہ تعلیم ہے، ہم بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، انبیاء کی وہ تعلیمات جو ہمارے پیغمبر کی شریعت کے احکام سے نہ ٹکرا رہے ہیں ان کے اوپر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ عمل کرنا چاہیے۔ اسی لیے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت داؤد کے زبور سے 40 سورہ عربی میں ترجمہ کیے تھے، اور وہ مشہور ہے، موجود بھی ہے۔ اس پہ نظر کرنا، اس کو پڑھنا، اور اسی طریقے سے بعض دعائیں جو نقل ہوئی ہیں کہ فلاں نبی یہ دعا پڑھتے تھے، امام خود بیان کر رہا ہے، میں ابھی آپ کے سامنے اس ایک دعا جو اس میں سے ذکر کر رہا ہوں۔ خوب، جناب خضر، جناب الیاس علیہ السلام جب جدا ہوتے ہیں تو یہی کلمات اپنی زبان پہ جاری کرتے ہیں، یعنی نبی ہونے کے باوجود جناب الیاس اور حضرت خضر عبد صالح، نبی ثابت نہیں ہے، بعض کہتے ہیں عبد صالح ہونے کے باوجود انہیں بھی چوری کا خطرہ، جلنے کا خطرہ، ڈوبنے کا خطرہ ہے، لہٰذا یہ بزرگوار ان کلمات کو اپنی زبان پہ جاری کرتے ہیں۔ اگرچہ حضرت الیاس علیہ السلام کے لیے آگے روایت میں ذکر ہوا ہے کہ اللہ نے ان کو سور پھونکے جانے تک کی زندگی دی ہے، لیکن پھر بھی یہ کلمات اپنی زبان پہ جاری کرتے ہیں۔ یہ ہو گیا گزشتہ زمانے سے تعلق۔ وَإِنَّ ذَلِكَ شِعَارُ شِیعَتِی، اے زید ابن ارقم، میرے ان شیعوں کا نعرہ ہوگا۔ کون شیعہ؟ میرے ان شیعوں کا نعرہ ہوگا۔ وَبِهِ يَمْتَازُ أَعْدَائِي مِنْ أَوْلِيَائِي، اور اسی فقرے کے ذریعے سے پہچان لیا جائے گا جو زبان پہ جاری نہیں کرے گا، نہیں پڑھے گا، وہ میرے دشمنوں میں سے ہوگا۔ جو زبان پہ جاری کرے گا، پڑھے گا،
وہ میرے شیعوں میں سے ہوگا، وبہی یمتاز و ممتاز اور علیحدہ ہو جائیں گے اعدائی من اولیائی، میرے چاہنے والے میرے دشمنوں سے۔ کس دن؟ وَإِنَّ ذَلِكَ شِعَارُ شِیعَتِی، میرے شیعوں کا شعار و نعرہ ہوگا۔ کس دن؟ یوم خروج قائمہم علیہ السلام، جس دن حضرت امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، قیام فرمائیں گے، یعنی اہل بیت کے چاہنے والے جو ظہور امام کے وقت موجود ہوں گے ان کی زبان پر یہی نعرہ ہوگا۔ نعرے بہت سے ذکر ہوئے ہیں، میں آپ حضرات کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں۔ سلام کرنے کا طریقہ، نعرہ ان کی زبان پہ کیا ہوگا، یا نصارات الحسین، اور دیگر نعرے ہوں گے۔ ان میں سے ایک نعرہ جو زید ابن ارقم کو رسول خدا نے تعلیم دی ہے فقرات، وہ ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی صبح کے وقت بھی یہ زبان پہ جاری کریں گے، شام کو بھی اپنی زبان پہ یہ فقرات جاری کریں گے۔ اور بھی شباہتیں ہیں جو انشاءاللہ اگلے جلسے میں ذکر ہوں گی۔ فی الحال جناب الیاس سے تعلق رکھنے والی بعض باتیں اوپر سے سن لیں، الگ سے سن لیں۔ مناقب شہر عاشوب ہماری مشہور کتاب، معتبر کتاب ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ کوئی بھی کتاب ہمارے بزرگوں کی قرآن کے مانند نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کے اندر خامی نہ پائی جائے، اس بات کو مد نظر رکھیے۔ جناب الیاس کا نام الیاس کیوں پڑا، اس کی وضاحت کرتے ہوئے جناب ابن شہر عاشوب فرماتے ہیں، یقیناً کوئی روایت ہوگی لیکن یہ فقرہ اس طرح سے ذکر ہوا ہے کہ ان سے پہلے، جناب الیاس سے پہلے جو زمانہ تھا اس میں بادشاہ کے ظلم و ستم، اور خاص طور سے اس کی زوجہ جو اپنے زمانے نہیں بلکہ علی الاطلاق اس کو کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ بدکارہ انسان وہ تھی، 7 بادشاہوں کو جھیل چکی تھی، صرف بادشاہوں کو نہیں اور اس کے علاوہ بھی اس کا دل نہیں بھرتا تھا، تو ازنا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس سے زیادہ بدکار عورت نہیں گزری۔ بہرحال بادشاہ کے ظلم، اس کے حوالی موالی، ان سب کے ظلم کی وجہ سے اس زمانے کے بنی اسرائیل بہت زیادہ مایوس ہو چکے تھے کہ اب لگتا ہے کوئی نبی بظاہر آنے والا نہیں ہے، ہماری ہدایت کرنے والا، ہمیں بچانے والا۔ چونکہ بعد الیاس والانقطاع فاصلہ ہو گیا تھا، بہت زیادہ مایوسی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، تب اس کے بعد جناب الیاس آئے، لہٰذا آپ کا نام الیاس پڑا۔ الیاس یاس سے نکلا ہے، یاس یعنی مایوسی۔ کہاں تک یہ درست ہے بات، چونکہ میں نے نہیں دیکھا روایت، لہٰذا میں ایسے ہی ذکر کر رہا ہوں۔ جناب الیاس علیہ السلام جب ابھی اس میں ایک شباہت پڑھی جائے گی، 7 سال تک وہ اپنی قوم سے دور تھے، کیوں؟ انہی بادشاہوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے، اور جب وہاں سے قوم کے پاس سے گئے تو 7 سال کے بعد واپس آئے ہیں، تو اس وقت ایک بڑھیا جس کا ایک بیٹا چند سال کا تھا، بہت زیادہ بیمار تھا، جس کا نام یونس ابن متہ مشہور نام ہے، اور بعض نے الیسع کہا ہے، جو نبی ہوئے تھے، وہ بیمار ہوئے یہاں تک کہ مر گئے، تو حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کو زندہ کیا۔ یہ کتاب صراط مستقیم جلد 2 صفحہ 12 پر اس واقعے کو نقل کیا۔ مستدرک الوسائل جلد 1 صفحہ 164 پہ اس واقعے کو ذکر کیا گیا۔ 7 سال تک جناب الیاس گھاس پھوس، پتے یا پھل وغیرہ کھا کر کے اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور اس کے بعد 7 سال کے بعد واپس آئے۔ اب 7 سال کا زمانہ، غیبت کا زمانہ بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن شباہت کے اعتبار سے کہ انبیاء کو بھی غیبت حاصل ہوئی تو امام کو بھی غیبت حاصل ہو سکتی، اس میں شباہت دی جا رہی ہے۔ جناب الیاس جب موت کا وقت قریب آیا، ان کی توجہ رہے کہ ہم آج بھی جناب الیاس کو زندہ مانتے ہیں، یہ چیز ذہن میں رہے۔ جب ان کی موت کا وقت آیا اور ان کی جتنی زندگی تھی اس کے اختتام پر ملک الموت ان کے پاس پہنچے۔ یہ پہلے میں بیان کر دوں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، جو روایت بعد میں پڑھیں گے، کہ کان من عباد بنی اسرائیل، حضرت الیاس بے پناہ عبادت کرنے والے، جیسے ہمارے
ائمہ علیہ السلام سب کے سب عبادت کرنے والے تھے، لیکن مشہور امیر المومنین علیہ السلام امام سجاد علیہ السلام زیادہ ہوئے۔ ایسے ہی بنی اسرائیل کے سارے انبیاء عبادت کرتے تھے، لیکن ان میں مشہور جو ہوئے وہ جناب الیاس علیہ السلام۔ کان من، عبارت یہ ہے کان من بعد انبیاء بنی اسرائیل، انبیاء بنی اسرائیل۔ تو جناب الیاس علیہ السلام بہت عبادت کرتے تھے، گرمی کے دنوں میں خوب روزہ رکھتے تھے، جاڑے کے دنوں میں رات رات بھر جاگ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ بے پناہ عبادت کرنے والا، عاشق عبادت۔ نبی جب اس کے پاس حضرت ملک الموت پہنچے تو ملک الموت سے آشنائی کے بعد فوراً گریہ کرنے لگے، رونے لگے۔ ظاہر ہے کہ ملک الموت کو تعجب ہوا کہ یہ بندہ، یہ نبی جو اللہ کو بہت چاہتا ہے، اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ کی جو مثلا عبادت اس قدر کرتا ہے، تو اسے تو رونا نہیں چاہیے۔ حضرت الیاس رونے لگے تو انہوں نے کہا اتبکی وانت راجع الی ربک، آپ رو رہے ہیں جبکہ آپ اپنے پروردگار کے پاس جانے والے ہیں۔ کتنا پروردگار کو چاہتے ہیں، کتنی عبادت اس کی کرتے ہیں، روزہ، نماز، دوسری عبادتیں کرتے ہیں، آج تو آپ اللہ کے پاس، اپنے پروردگار کے پاس جانے پھر بھی رو رہے ہیں۔ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ بہت اہم ہے۔ اے ملک الموت، اللہ مکالمے کی طریقے سے، میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں، پروردگار کے پاس جا رہا ہوں اس سے نہیں رو رہا ہوں، میں رو رہا ہوں اس کی وجہ اور ہے، اس وجہ پہ توجہ کریں۔ بل اب کی علی لیال الشتاء و نہار الصیف، کیا مطلب ہوا؟ میں رو رہا ہوں جاڑے کی راتوں کو سے، اور میں رو رہا ہوں گرمی کے شدید گرم دنوں سے۔ یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بل اب کی علی لیال الشتاء، میں جاڑے کی طولانی اور سرد راتوں پر اور گرمی کے دنوں کے شدید گرم دن پر رو رہا ہوں کہ میں محروم ہو جاؤں گا گرمی کے دنوں میں، طولانی گرمی، طولانی شدید گرم دن میں روزہ نہیں رکھ سکوں گا، جاڑے کی طولانی اور سرد راتوں میں عبادت سے محروم ہو جاؤں گا، اس لیے رو رہا ہوں۔ والاحباب یقومون ویصومون ویذبون ویتلذذون بمناجات ربهم، میرے احباب، میرے اولیاء، میرے چاہنے والے، میرے ہمراہ عبادت کرنے والے، وہ تو راتوں کو عبادت کریں گے جاڑے کے دنوں میں، گرمی کے دنوں میں روزے رکھیں گے، جذب پروردگار رہیں گے، یتلذذون بمناجات ربهم، پروردگار کی مناجات سے جو لذت حاصل ہوتی ہے، راز و نیاز سے جو لذت حاصل ہوتی ہے، اس سے تو وہ محظوظ ہوں گے، اس سے تو وہ لطف اندوز ہوں گے۔ وَأَنَا رَهِينُ التُّرَابِ، اور میں قبر میں مٹی میں پڑا رہوں گا، مجھے موت کا خوف نہیں ہے، مجھے پروردگار کے پاس جانا ہے، اس کے اوپر نہیں میں رو رہا ہوں۔ بل اب کی رات، ٹھنڈی راتوں اور گرمی کے گرم دنوں پر میں رو رہا ہوں کہ ان دنوں عبادت کرنے سے محروم رہوں گا۔ امام امیر المومنین علیہ السلام کی طرف بھی منسوب ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کیا ہے، احب السیف، صوم بالسیف والجہاد بالسیف، گرمی کے دنوں میں روزہ رکھنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور تلوار سے جہاد کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ جناب الیاس اپنی پسند بیان کر رہے ہیں کہ جاڑے کی طولانی راتوں میں میں عبادت سے محروم ہو جاؤں گا، گرمی کے دنوں میں روزہ رکھنے سے میں محروم رہوں گا۔ وَأَنَا رَهِينُ التُّرَابِ، مرہون یعنی محبوس اور پوشیدہ رہوں گا۔ ملک الموت کچھ جواب نہیں دے سکے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ، اللہ کی وحی ہوئی، قَدْ أَجَّلْنَاكَ إِلَىٰ آخِرِ الدَّهْرِ، اے الیاس آپ نے اتنی اہم بات کہی، میری عبادت، میرے لیے روزہ، دوسرے مجھ سے راز و نیاز و مناجات کی جو لذت اس کو حاصل کرنا چاہتے ہو، قد اجلناک الی آخر الدار، ہم نے آپ کو آخری زمانے تک کی حیات دے دی۔ اجلنا، اجل سے، اجل یعنی موت، یہاں پہ مدت کے معنی میں ہم نے آپ کی اجل کو، موت کو یا آپ کو مہلت دے دی، الی آخر الدار، لحبک خدمتنا فتمتع،
چونکہ آپ ہماری خدمت کرنا چاہ رہے ہیں، دوسرے لفظ میری عبادت کی محبت رکھتے ہیں، مجھ سے راز و نیاز، لہٰذا ہم نے آپ کو طولانی عمر عطا کی ہے، آپ خوب جو ہے زندگی کا لطف اٹھائیے اور ہماری عبادت کریے۔ جی جناب جناب مفضل ابن عمر کے سلسلے میں گفتگو ہو چکی کہ چھٹے امام کے منہ لگے صحابی، معتبر صحابی، بہت اچھے صحابی اور بہترین معجزات اور اچھی باتیں نقل، معصومین کی ساری باتیں اچھی ہوتی تھیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن ہمارے دلوں کو چھو جانے والی باتیں، معجزات اور فضائل نقل کرنے والے، کہتے ہیں کہ ہم چند صحابی امام کی خدمت میں پہنچے، دروازے پہ ہم نے اجازت کے لیے دروازہ کھٹکھٹایا تو ہم نے اتنے میں سنا کہ سریانی زبان میں امام کسی سے بات کر رہے ہیں۔ ہم نے اندازہ کیا کہ سریانی زبان میں بات کر رہے ہیں، وہ عبرانی زبان رہی ہو، عبری زبان رہی، بہرحال سریانی کا روایت میں تذکرہ ہوا ہے۔ تھوڑی دیر ایسا لگا کہ یہ سریانی زبان میں کسی سے بات کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد رونے کی آواز آنے لگی، تو امام کے رونے کی وجہ سے ہم بھی دروازے کے باہر رونا ہم نے شروع کر دیا۔ وجہ نہیں معلوم ہے، لیکن اہل بیت کے چاہنے والے مفضل ابن عمر جیسے بزرگان امام کے رونے سے رونے لگے، ولو وجہ نہیں معلوم۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی چاہیے کہ اہل بیت جن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں مجھ میں خوش ہوں، جن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں مجھ سے پرہیز کریں، بھلے ہی ہمیں اس کی وجہ معلوم نہ ہو۔ بہت سے ایسے اعمال، کتنے سوالات عوام میں سے خاص طور سے کرتے ہیں کہ جناب اس کی کیا وجہ ہے، یہ کیوں، وہ کیوں، ان کو بتائیں کہ اولاً تو ہمیں سارے احکام کی علت اور وجہ نہیں بتائی گئی ہے، تعبد ہے، تسلیم ہے، اگر اہل بیت کو چاہتے ہو، مانتے ہو، ان کے سامنے تسلیم ہو تو جو انہوں نے کہا اس پہ کرو، اس کے مطابق عمل کرو، علت جاننے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر معصومین نے بیان کیا ہے تو اس کو بیان کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ مفضل ابن عمر اور دیگر صحابی امام صادق علیہ السلام کے امام کے رونے کی آواز پہ رونا شروع کر دیا۔ جب امام خاموش ہوئے، غلام باہر آیا، اجازت لی، اندر پہنچے، یہی بات دہرائی کہ مولا کس سے بات کر رہے تھے، پتہ چلا کوئی ہے ہی نہیں، کسی سے بات نہیں کر رہے تھے مگر زبان سریانی تھی، اور پھر رونے کی وجہ بھی بتائی کہ آپ رو رہے تھے تو ہم لوگ بھی رونے لگے۔ تب امام نے فرمایا کہ ابھی مجھے جناب الیاس علیہ السلام کی یاد آ گئی، جو بنی اسرائیل کے بہت زیادہ عبادت گزار انبیاء میں سے تھے، اور وہ اپنے سجدے میں، توجہ، اپنے سجدے میں اپنی زبان سریانی میں یہ دعا کرتے تھے، کیا؟ پھر امام نے سریانی زبان میں وہی کلمات دہرائے جو امام سجدے کی حالت میں بیان کر رہے تھے۔ یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ امام کسی سے بات کر رہے ہیں، سریانی زبان میں کسی سے بات کر رہے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سجدے کی حالت میں وہی دعا کے کلمات اپنی زبان پہ جاری کر رہے ہیں جو جناب الیاس جاری کرتے تھے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگرچہ حضرت الیاس کی زبان الگ تھی، دوسری زبان تھی، لیکن امام، عرب امام، معصوم امام وہی کلمات اپنے سجدے میں ذکر کر رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوا؟ جیسے ابھی میں نے دہقان والی روایت بیان کی، ویسے کہ امام بھی انہی الفاظ کو اپنی زبان پہ جاری کر رہے ہیں جو جناب الیاس اپنی زبان میں جاری کر رہے ہیں۔ خیر، باہر امام جب ان لوگوں سے ملاقات ہوئی تو امام نے جو حضرت الیاس اپنی زبان پہ جاری کرتے تھے وہی ان کے سامنے دہرایا۔ دہرانے کے بعد ان لوگوں کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اتنا ضرور ہے، کہتے ہیں فلا واللہ، جب امام نے سریانی زبان میں وہ کلمات بیان کیے، فلا واللہ ما رأینا قصا، قص ظاہراً صحیح ہے، ولا جاسلیقا، ہم نے آج تک کسی قسیس کو، قسیس پادری کو کہتے ہیں نصارہ کے، اور اس سے بھی زیادہ پوسٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے لفظ جاسلیق استعمال کرتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام سے جاسلیق کا مناظرہ مشہور ہے اور بھی روایت میں۔ تو قسیس، کسی قسیس کو جو عالم ہوتا ہے نصارہ کا، اور کسی جاسلیق کو جو صرف عالم نہیں ہوتا، بہت سی اتھارٹی رکھتا ہے، پاور رکھتا ہے،
اس کو نہیں دیکھا افصح لہجتاً منہ بہی، امام جعفر صادق علیہ السلام سے زیادہ لہجہ اور بہی یعنی سریانی زبان میں کسی قسیس کو ہم نے نہیں دیکھا، کسی پادری کو، کسی جاسریک کو نہیں دیکھا. یہ اصحاب امام جو ہے بیان کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد امام نے ان فقرات کو خود عربی میں ترجمہ کیا، وہ فقرات لکھے ہوئے ہیں. فقرات آپ لوگ اس سے پڑھ لیجئے گا. امام صادق علیہ السلام کا بیان ہے کہ اس دعا پر حضرت الیاس کو وحی ہوئی کہ اے الیاس اپنا سر اٹھاؤ. عبارت یہ تھی، ایک فقرہ پڑھ دیتا ہوں یا سارا پڑھ دیتا ہوں. اتراک معذبی، اے پالنے والے کیا تو مجھے عذاب میں مبتلا کرے گا. وقد ازمعت حواجری، جبکہ میں نے دوپہر کی گرمی کے دنوں میں شدت کی دھوپ میں اپنے پیٹ کو جلایا ہے، بھوکا رکھا ہے. زما کہتے ہیں پیاس کو، ازما تو میں نے پیاسا رکھا. دوسرے لفظوں میں شدید گرمی کے دنوں میں میں نے روزہ رکھا ہے. اتراک معذبی، کیا میں تجھے ایسا سمجھ لوں کہ تو مجھے عذاب میں مبتلا کرے گا. وقد افرت لک فی التراب وجہی، افر کہتے ہیں تعفیر یعنی خاک پہ مرنا. مومن کی 5 علامتوں میں سے کیا ہے؟ تعفیر الجبین یعنی پیشانی خاک پہ رکھ کر کے سجدہ کرنا، جو ہم سجدہ کا اور خاص طور سے تراب کربلا اور خاک شفا پہ سجدہ کرتے ہیں. وقت افرت لک، میں نے اپنے چہرے کو رگڑا ہے. کس کے اوپر؟ مٹی کے اوپر، تیرے سامنے عبادت کرنے کے لیے سجدہ نہیں، دوسرے لفظوں میں بہت زیادہ کیا. اتراک معذبی، کیا میں تجھے ایسا سمجھوں کہ تو مجھے عذاب میں مبتلا کرے گا. وقد اجتنبت لک المعاصی، تیری جتنی بھی نافرمانیاں ان سب سے میں بچا ہوں، کوئی بھی میں نے نافرمانی نہیں کی. نبی تھے، معصوم تھے. اتراک معذبی، کیا میں سمجھوں کہ تو مجھے عذاب میں مبتلا کرے گا. وقد اسحرت لک لیلی، کہ میں نے رات رات جاگ کر کے تیری عبادت کی ہے. احسان نہیں جتا رہا جناب الیاس، امام صادق علیہ السلام کے بقول بہترین لب و لہجے میں، سریانی زبان میں تھا یہ ترجمہ ہے، لب و لہجے میں خدا سے اس طریقے سے راز و نیاز کر رہے تھے کہ یا خدا تو مجھے عذاب میں مبتلا کرے گا. دنوں کو روزہ رکھا، راتوں کو عبادت کی ہے، گناہوں سے بچا ہوں. الی آخر. نبی گناہ نہیں کرتا، عبادت اس کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے باوجود جناب الیاس خوف کھا رہے ہیں کہ خدا کہیں عذاب میں مبتلا نہ کرے. یہ بھی ایک پہلو ہے بہت توجہ والا. روایت کہتی ہے کہ آواز قدرت آئی، اے الیاس سر اٹھاؤ، میں تمہیں عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا. سند مل گئی. لیکن اس کے باوجود جناب الیاس کہتے ہیں، میں نے اردو میں لکھ رکھا ہے کہ پالنے والے میں تیرا بندہ ہوں، کمزور، تو میرا پروردگار ہے، قوی. اگر تو نے میرے اوپر عذاب کیا کہنے کے باوجود، بہت بھدا ہے بظاہر، تو نے کہہ تو دیا کہ میں عذاب میں مبتلا نہیں کروں، لیکن اگر عذاب میں مبتلا کیا تو میں کیا کر سکتا ہوں. آواز قدرت آئی، اے ہمارے نبی، ہم جب کسی چیز کا وعدہ دیتے ہیں، عبارت لکھا ہے کہ نہیں لکھا، جب ہم کسی چیز کا وعدہ کر لیتے ہیں تو اسے نبھاتے ہیں، اسے پورا کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے. تو پھر حضرت الیاس نے ایسا کہا کیوں؟ توجہ ہے نا، حضرت الیاس نے ایسا کہا کیوں کہ ہاں ٹھیک ہے تو نے کہہ دیا کہ میں تجھے عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا، لیکن تو پروردگار ہے، میں بندہ ہوں، اگر تو نے مجھے عذاب میں مبتلا کیا تو میں کیا کر لوں گا. اس کے اوپر امام وضاحت کرتے ہوئے، اور ہمارے علماء نے بھی وضاحت کی ہے کہ اس سے جناب الیاس اپنا قرب محبت کا اظہار کرنا چاہ رہے، نہیں کہ خدا کو وعدہ خلاف ماننا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے سر اٹھایا اور گفتگو شروع ہوئی. جی، کتاب کافی میں یہ روایت وارد ہوئی ہے، جلد اول صفحہ 227 پہ، کہ حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا جو امام صادق علیہ السلام نے مفضل ابن عمر کو تعلیم دی اور ان کی سریانی زبان کے دعا کو عربی میں ترجمہ کر کے بتلایا کہ جو بہت پیارے کلمات تھے، وہ کتاب کافی جلد 1 صفحہ 227 پہ ذکر ہوئی ہے. والحمدللہ رب العالمین.